تدبیر کی چلی شریعت کے خلاف تھی تو آسمان کا غیبی نظام خلاف ہو گیا. اللہ پاک نے آسمان پر فیصلہ کر دیا کہ 7 سال کا قحط ان بھائیوں پر آئے گا. آ گیا 7 سال کا قحط. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں سے نکلے, مصر کے بازار میں بکے. عزیز مصر نے اپنے گھر پر رکھا, بہت آرام ان کو ملا, بڑھیا کھانا, کپڑا, ہوا, پانی سب اچھا ملا. وہاں پر مجاہدہ یہ پڑا کہ عزیز مصر کی بیوی نے غلط کام کا تقاضا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا, لیکن وہ برابر تقاضا کرتی رہی. اس کا اصرار بڑھتا رہا, ان کا انکار بڑھتا رہا. نے کہا میں یہ حرکت نہیں کروں گا, بالکل غلط چیز ہے یہ. دروازے ساتوں بند کر دیے اس نے اور پوری کوشش کر ڈالی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ جتنی تدبیر میرے بس میں ہے وہ کروں, اور جہاں میری تدبیر اٹک جائے گی تو وہاں میرا اللہ کوئی راستہ کر دے گا. دوڑے دروازے کی طرف. اس عورت نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا, وہ کپڑا پیچھے سے کرتا پھٹ گیا. دروازے کھلتے گئے, یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے. عورت بھی پیچھے پیچھے. عزیز مصر سامنے سے آ رہا تھا, اس نے منظر دیکھا. اس عورت نے الزام ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر. حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر چپ نہیں رہے, بلکہ انہوں نے اپنی صفائی کر دی. قال بل ہی راودتنی عن نفسی, ہاتھ اسی نے ڈالا عورت نے. لیکن وہ شوہر بات بیوی کی مانے گا, یوسف علیہ السلام کی مانے گا؟ وہ تو بیوی کی مانے گا. اللہ پاک کا غیبی نظام چلا کہ دودھ پیتا بچہ بولا, اور اس نے یہ کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. اگر کرتا آگے سے پھٹا تو عورت سچی, اور کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا. اب یہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تو فوراً عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے. ان کیدکن عظیم, عورتوں کی چال بازی بہت بڑی ہوتی ہے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین, گناہ سے معافی مانگ لے, خطا تیری ہی ہے. لیکن پورے مصر کے اندر بدنامی ہو گئی, تو بدنامی سے بچنے کی ترکیب کرنی چاہیے. بدنامی سے بچنے کی ترکیب یہ کی کہ مصر کی ذمہ دار عورتوں کی ٹی پارٹی کر دی. وہ عورتیں جمع ہو گئی. یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں تھے, عورتوں کے سامنے چاقو اور پھل رکھے, کاٹو اور کھاؤ. ان عورتوں نے کاٹ کے کھانا کی ترتیب بنائی. حضرت یوسف علیہ السلام سے اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ تم یہاں سے نکلو اور گزرو اور دوسرے کمرے میں جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کے عورتوں کی چال بازی کو کچھ پتا نہیں تھا, وہ نکلے یہاں سے, گزرنے لگے. ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا. یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن اور خوبصورتی بہت دی تھی. وہ عورتیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور یوں کہنے لگے کہ ان ھذا الا ملک کریم, ارے یہ تو فرشتہ ہے. اور بجائے پھلوں کے کاٹنے کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس عورت نے یہ کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ میرے بارے میں خیالات کر رہی ہو. ساری عورتیں ایک طرف ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو, نہیں تو تم کو جیل خانے کے اندر بھیج دیا جائے گا. ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا مجاہدہ آیا. میں کہتا ہوں کہ نعمتیں بھی آتی ہے اور مجاہدہ بھی آتا ہے. بڑا زبردست مجاہدہ حضرت یوسف علیہ السلام پر آیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا قال رب السجن احب الی
مما یدعوننی الیہ، جس خراب کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے زیادہ اچھا تو جیل خانہ ہے، اس لیے کہ غلط کام کر کے اگر جہنم کے اندر جانا پڑا تو جہنمی کی ایک ڈار جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور کان سے کندھے تک کا فاصلہ جہنمی کا سینکڑوں برس کا ہوگا، اور جہنم کے اندر مختلف لائن کی سزائیں ہوں گی۔ جہنمی چیخیں مارے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں ماریں گے جہنمی، اے اللہ ہم کو دنیا میں واپس کر دے۔ 19 قسم کے عذاب ایک ساتھ میں ہوں گے، اور ہر عذاب میں دینے والے فرشتے بے حساب ہوں گے، اور ہر فرشتے کے مجمع پر ایک ان کا سردار ہوگا۔ علیہا 19 19 سردار ہوں گے، ایک طرف سے ان کی پٹائی ہوگی، بھوک ستائے گی، پیاس ستائے گی، آنکھوں میں سے آنسو نکلیں گے، آنسو کی نہر چلے گی، آنسو کی نہر چلے گی، آنسو ختم ہو جائیں گے آنکھ کے، خون کی نہر چلے گی، زبان کئی میل لمبی ہو جائے گی، اس کے اوپر اونٹ کے برابر سانپ، خچر کے برابر بچھو زبان کے اوپر چل رہے ہوں گے، اور یہ چیخیں مار رہا ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، بدن میں زنجیریں، چاروں طرف سے کٹائی پٹائی، حیران ہو جائے گا، یہ چیخیں مارے گا۔ بھائی دعا کرو کہ اللہ پاک پوری دنیا کے بسنے والے جو انسان ہیں ان کے رخ کو دین ایمان کی طرف پھیر دے، تاکہ مرنے کے بعد بڑی یہ پریشانی ان پر نہ آئے۔ اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھکا مارنے والوں کو دھکا کھا کر بار بار ان کے پاس جا کر یہ کہتے تھے کہ تم نے تو میرے کو دھکا مارا بزبان حال، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرا طریقہ اور میرا دین اختیار کر لو تاکہ تم فرشتوں کے دھکے سے بچو، اس کے لیے میں تمہارے دھکے کھا رہا ہوں بار بار۔ راتوں کو اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویا بہت کرتے تھے، ہچکیاں مار مار کے روتے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے بھی کہا میرے پیارے نبی کیا رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان تو ایسی گری پڑی چیز ہے کہ میں ایسے نہ قدروں کو دے دوں، ایمان تو بہت آسان چیز ہے، جو متوجہ ہو جائے گا میں دے دوں گا۔ کتنے بے چین تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو جب دیکھا جائے تو واقعی دل ہل جاتے کہ کس قدر آپ کو ستایا گیا، طائف کے اندر کس قدر آپ کو مارا گیا، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور کوئی ساتھی نہیں، پورے عالم کے آپ نبی ہے، صرف ایک ساتھی زید بن حارثہ ساتھ میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر لے کر چلے کندھے پر، اور آپ بالکل بے ہوشی میں ہیں، باغیچے میں جا کر لٹایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، آپ کی آنکھ کھلی، سامنے پہاڑ کا فرشتہ اور حضرت جبریل دونوں دکھائی دیے۔ اگر کہو تو پہاڑ کو ملا کے ان سب کو غارت کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد مانے، چنانچہ ان کی اولاد میں محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، چاروں خلفاء کا دور بھی گزر چکا، اس کے بعد کے دور میں یہ حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کو جماعت دے کر ہند اور سندھ بھیجا۔ وہ ہند اور سندھ آئے، ان کے لشکر کے کارنامے دیکھے، کیونکہ وہ لشکر جو نکلا کرتے تھے اس زمانے کے اندر جہاد کے لیے، ان کے اندر 5 باتیں ہوتی تھی۔ ایک تو ایمانیات کی لائن ان کی بڑی مضبوط ہوتی تھی،
دوسرے ان کی عبادات کی لائن بڑی طاقتور ہوتی تھی، تیسرے ان کی معاشرت اور ان کا رہن سہن یہ بالکل پاک صاف نبوی طریقے پر، چوتھے ان کے معاملات اور لین دین یہ بالکل پاک ہوتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اس کی فضا بنی ہوئی تھی، اسی کی نقلیں وہ اتارتے تھے۔ مدینہ منورہ کے بازار بھی آباد، گھر بھی آباد اور مسجد نبوی 24 گھنٹہ آباد، باریاں لگتی تھی۔ مسجد کی روحانیت کو لے کر وہ بازار میں جاتے تھے اور مسجد کی روحانیت کو لے کر وہ گھروں پر بھی جاتے تھے۔ گھر کے اثرات مسجد میں نہیں آتے تھے، بازار کے اثرات مسجد میں نہیں آتے تھے، مسجد کے اثرات باہر جایا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، یہ چارپا اور اخلاقی معیار بہت اونچا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں ہند اور سندھ والوں نے یہ بات دیکھی، مانوس ہوئے، متاثر ہوئے اور ایمان پر آنے شروع ہو گئے اور خوب ایمان والے بنے۔ وہ ایمان چلتا رہا یہاں تک کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جتنے ایمان والے ہیں اس میں حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کی دعوت اور ان کی کوشش کے اثرات ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بعد میں کوئی دائی دوسرے نہیں آئے، بہت سے آئے، لیکن حصہ حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کے لشکر کا ہے۔ اور حضرت محمد بن قاسم ثقفی کون تھے؟ قبیلے بنی ثقیف کے تھے۔ قبیلے بنی ثقیف کون تھا؟ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر بہت مارا اور بے ہوش کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں مانتے تو ہو سکتی ان کی اولاد مانے، کہ ان کے اولاد نے مانا۔ جب انسان اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو یہ قربانی آسمانوں پر محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات اللہ پاک بعد مرتبہ، محنت ایک جگہ ہوتی ہے، اثرات دوسری جگہ دکھاتے ہیں، اور بعد مطلب محنت آج ہوتی ہے اور اثرات ایک مدت کے بعد دکھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جو ایمان ملا اور ہم لوگوں کو جو جنت والا راستہ ملا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والی جو قربانی تھی۔ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو دودھ پلایا تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، ارے یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یتیمی کی حالت میں پیارے نبی کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا اور برکت ہی برکت دیکھی۔ سواری کا جانور دبلا تھا، عورتوں نے انتظار نہیں کیا، چلی گئی۔ ان کا سواری کا جانور دبلا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھ گئی اور سواری کا جانور چلا۔ وہ ساری عورتیں پیچھے رہ گئی اور یہ آگے بڑھ گئی۔ عورتوں کی زبان پر آیا کہ حلیمہ کو برکتی بچہ ملا، برکتی بچہ ملا، یہ سب کی زبانوں پر آیا۔ میرے محترم دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکتیں قیامت تک اس امت کو مل سکتی ہیں۔ جیسے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیمی کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، اسی طرح آج یہ دین یتیم ہو چکا پورے عالم کے اندر۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو اس یتیم دین کو خوب دھکا مارتے، لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی اس یتیم دین کو دھکا مارتے ہیں، کاروبار میں سے اور گھر میں سے اور شادیوں میں سے۔ ایسے موقع پر اس یتیم دین کو کسی نے اپنی گود میں لیا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کیا اور جا کے دوسروں کے سامنے پیش کیا، تو جو برکتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہیں، یہ برکتیں قیامت تک اس یتیم دین کی خیر خبر لینے والے کو اللہ پاک دے میں، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اس یتیم دین کو لو اور پورے عالم کے اندر پھیلو، اپنے اندر کی بھی اس کی زندگی کو چالو کرنا اور دوسروں کے اندر بھی اس کی زندگی کو چالو کرنا۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیے میرے محترم دوستوں، ساری جگہوں سے یقین کا ہٹانا۔ دیوتاؤں کو دکھائی دیا، یقین کیا انہوں نے، وہ بالکل غلط ہوا۔ کاروبار کا کرنا غلط نہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کی اجازت دی، لیکن کاروبار سے پرورش کا یقین ہو تو یہ غلط. جو اللہ کاروبار